بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرض کا لین دین، جیسا کہ ہم نے مال کو کمانے اور اس کو خرچ کرنے کے آداب کے حوالے سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جسے ہم نے پلے لسٹ کے اندر بزنس سیریز کے نام سے رکھا ہے، تو آج اس کی ایک کڑی کے طور پر ہم قرض کے لین دین کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام نے بلا شبہ کاروبار اور ٹریڈ کی اہمیت کو پہچانا، لیکن دولت جمع کرنے کو بالکل پسند نہیں کیا، اور اگر مال و دولت، حلال کمایا ہوا مال و دولت 1 سال تک جمع رہے، یعنی رمضان سے رمضان تک، تو اس کے اوپر زکوٰۃ دے کر اسے محفوظ اور پاک بنانے کا بھی حکم دیا۔ یاد رکھیں کہ امیری کا تعلق اس چیز سے ہرگز نہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے یا کتنی جائیدادیں جمع ہیں۔ امیری کا تعلق دل کے اطمینان سے ہے۔ دولت کے انبار ہوں، انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی جائیدادیں کہاں کہاں پر ہیں، اتنی جائیدادیں ہوں، لیکن اندر بے سکونی، بے چینی، عدم اطمینان ہو، تو یہ امیری نہیں ہے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا حلال رزق عطا فرمائے۔ قرض کے لین دین کے حوالے سے شریعت نے بہت اچھی طرح گائیڈ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں کے اوپر اس کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے گائیڈ کیا، اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں بہت سی روشنی موجود ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث اس طرح سے بیان ہوئی ہے، ایک تاجر تھا جو کہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب اس کا کوئی قرض دار برے حالات سے گزر رہا ہوتا تو وہ اپنے ملازمین سے کہتا اس کا قرض معاف کر دو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ہمیں بھی معاف فرما دے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں سیم اسی چیز کو بیان فرماتا ہے۔ اس آیت میں اس طرح سے الفاظ آئے ہیں، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو کشائش کے حاصل ہونے تک، یعنی اس کو آسانی ملنے تک مہلت دو، اور اگر بخش ہی دو، یعنی کہ صدقہ ہی کر دو، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ مقروض کے لیے آسانی پیدا کرنا، اسے مہلت دینا بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بلکہ صدقے سے بھی بڑھ کے عمل ہے۔ آج اگر کوئی صاحب مال، صاحب استطاعت ہو، وہ اپنے کسی مقروض کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے مہلت دے سکتا ہے، یا کمی کر سکتا ہے، یا اس کو معاف کر سکتا ہے، تو اسے یہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ پھر آج کل بہت سے کاروبار سودی لین دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یعنی قرض کا لین دین سود کی بنیاد پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں فرمایا، سود لینے والا، دینے والا، اس کی گواہی دینے والا اور اس کو لکھنے والا، سب پر لعنت، یعنی سارے کے سارے جو اس سود کے لین دین کے معاملے میں کسی طرح سے بھی انوالو ہیں، سارے ہی گناہ گار ہیں۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ سود لینا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اور بھی بہت سے مقامات پر مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے سود کے لین دین سے سختی سے منع کیا گیا۔ لہٰذا اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لے کر کوئی بھی اپنے کاروبار کو ترقی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کے قرآن و حدیث میں بڑے واضح احکامات ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن ہم لوگ یا تو اسے جانتے نہیں، یا جانتے ہیں اور فالو نہیں کرتے، اور پھر ہمیں پریشانی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے لین دین کو لکھنے اور اس پر گواہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بڑی تفصیلی آیت جو ہے اس کے اندر موجود ہے
قرض کے لین دین کے اوپر، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کسی نشست کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے. بہت پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا قرض کے لین دین کے حوالے سے. تو آج کی اس گفتگو کا کرکس یہی ہے کہ کاروبار کے لیے قرض سودی بنیادوں پر نہیں ہونا چاہیے، اور قرض دینے والے کو اپنے مقروض کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہیے. اپنے مقروض کو بے جا تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. اور دوسری طرف مقروض کو بھی حد المقدور کوشش کر کے اپنے قرض کو ادا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.